بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ آج سے 5 دن پہلے ایک دوست مجھ سے ملنے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ یار اگر میری بیوی جنت نہ ہوتی نا تو آج پتہ نہیں میں کس حال میں ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو وہ اپنی زندگی کے احوال میرے سامنے بیان کرنے لگا۔ کہتا ہے کہ میرا نام ساگر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے میری زندگی کا سفر کچھ یوں تھا۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ 5 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا، اس لیے سب کا لاڈلا تھا۔ امی ابو بڑی بہنیں سب میرا لاڈ اٹھایا کرتی تھی اور لاڈ ہی لاڈ میں میں بگڑنے لگا۔ سب سے چوری چھپ کر سگریٹ پینے لگا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑایا کرتا تھا۔ ابو نے بہت بار روکا ان دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، لیکن کیا جوانی تھی، بھلا کب کسی کی بات سنتا میں۔ باپ نے میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میں برائی میں ڈوبنے لگا۔ سگریٹ سے چرس اور پھر چرس سے شراب تک کا سفر۔ اس رات بابا تڑپے تھے میرے لیے جس دن ابو کا ہارٹ اٹیک آیا۔ میں شراب پی کر نشے میں مدہوش تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچا۔ سب بہنیں میری طرف دیکھنے لگی۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے سنبھالنے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ چچا اور تایا بھی ہمارے گھر تھے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پہ گر گیا۔ چچا نے آواز دی لیکن میں ہوش کھو چکا تھا۔ بابا ہسپتال تھے، امی بھی ان کے ساتھ تھی۔ میری حالت دیکھ کر بہنیں بھی ڈر گئیں۔ چاچا نے مجھے سیدھا کیا، ساگر پتر کیا ہوا ہے تم کو؟ تایا نے میرے منہ سے آنے والی بدبو سونگھ لی۔ چچا سے مخاطب ہو کر بولے، کتے نے شراب پی ہوئی ہے۔ چچا بھی حیران تھا۔ سب بہنیں کہنے لگیں، ہمارا بھائی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن سچ یہ تھا، میں خود کو بربادی کے حوالے کر چکا تھا۔ باپ موت کے منہ میں تھا، شراب کے نشے میں میں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کچھ انجیکشن وغیرہ لگوائے۔ دوسرے دن محلے والے بابا کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ اب نہ چل سکتے تھے، نہ ہی اب اٹھ سکتے تھے۔ میں خود کو کوس رہا تھا۔ بابا کے پاس گیا، بابا کچھ بول بھی تو نہیں سکتے تھے۔ ماں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے شراب پینے کی طلب ہونے لگی۔ میں بس کسی طرح بہانہ بنا کر گھر سے جانا چاہتا تھا۔ ہلکا سا اندھیرا چھا گیا۔ میں دوستوں کے پاس پہنچا، شراب پی، رات کے 12 بجے گھر آیا۔ ہر روز کا یہ معمول ہونے لگا۔ چچا اور تایا نے 1-2 بار مجھے بہت مارا، لیکن اب میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے بس ہو گیا تھا۔ ماں نے مجھے واسطے بھی دیے، بہنوں نے قسمیں بھی دیں، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا، میرا وجود میرا نہ رہا تھا۔ اب میں خود پہ قابو نہ رکھ سکتا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے نشہ کرنا ضروری تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ آخر چچا تایا بھی کتنے دن ہمارا بوجھ اٹھاتے۔ میری منگنی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی جو ایم اے کر رہی تھی۔ مجھے شرابی کہہ کے رشتہ ختم کر دیا۔ آخر بھلا کون باپ اپنی بیٹی کسی شرابی کو دے سکتا تھا؟ لوگوں نے کہا اسے نشہ چھوڑنے والے ادارے میں چھوڑاؤ، لیکن امی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بابا کی صحت پہ کافی پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ بہنوں کی ٹیچنگ سے جو پیسے آتے تھے وہ کل سرمایہ تھا۔ بابا غم میں آئے دن مزید بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا ساگر کی شادی کروا دیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ سب بہنوں نے اس کی مخالفت کی کہ ہم کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنائیں۔ ایک دن ایک رشتہ کروانے والی آئی۔ امی سے کہنے لگی، ایک بچی ہے، اس کے ماں باپ نہیں، نانا نانی سے پڑھایا لکھایا، اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن صرف 10 دن گزرے اس کے بعد اسے طلاق ہو گئی۔ اب نانا نانی اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کے ماموں موانی بہت ظلم کرتے ہیں اس پر۔ آپ ساگر کے لیے اسے لے آؤ۔ امی نے کہا ہم خود 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ لیکن شاید قسمت تھی، اللہ کی رضا تھی، امی کو شاید اس پہ ترس آیا۔ جنت سے میرا نکاح کروا دیا۔ میں نے آج شراب نہیں پی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ پہلی رات تھی۔
میری طرف دیکھ کر بولی، ساگر سنا ہے آپ شراب پیتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، کہا بالکل پیتا ہوں، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس رات میں کوئی نشہ نہ کیا تھا، 2 دن تو نشے کے بنا گزر گئے، لیکن پھر وہی روٹین۔ میں شراب پی کر گھر آیا۔ جنت نے امی اور سب بہنوں سے کہا اسے کوئی نہ سنبھالے۔ جنت نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کمرے میں لے گئی، مجھے بیڈ پہ لٹایا، میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھولی، نشہ اتر چکا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی ساگر اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا، مجھے اس نے 500 روپے دیے، کہنے لگی ساگر جاؤ شراب پینے، رات کو آ جانا، مجھے بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے۔ رات کو میں حیران تھا کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ میں بھی بے شرم کی طرح پیسے لیے چلا گیا۔ رات کو آیا، وہی روٹین۔ دوسرے دن مجھے پیسے دیے اور گھر کے کام کرنے لگی۔ میں نے پوچھا جنت تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں دیتی ہو پیسے مجھے؟ جنت خاموش رہی۔ پھر میں نے پوچھا جنت بتاؤ نا کیوں دیتی ہو پیسے؟ جنت میری طرف دیکھ کر بولی، ساگر تم جاؤ شراب پیو جا کر۔ یہ کہتے ہوئے جنت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا جنت کیا ہوا ہے؟ مجھے ہاتھ تھامے کمرے میں لے گئی۔ ساگر میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بنا ماں باپ کے بڑی ہوئی، سب کچھ سہا، شادی ہوئی، پھر طلاق ہوئی، اور پھر ایک شرابی کو بھی قبول کر لیا۔ ساگر 2 دن بعد عید ہے، آج کیا شراب پیے بنا رات کو گھر آ سکتے ہو؟ میں حیران تھا، ایسا کیا ہے؟ جنت کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی، رات کو آؤ گے تو بتاؤں گی۔ میں نے اس دن شراب نہ پی تھی۔ رات کو گھر آیا، جنت میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں بے چین تھا جاننے کے لیے جنت کیا بتانا چاہتی ہے۔ رات کے 11 بجے میں نے دیکھا بہنیں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک بہن بولی، امی ہم نے عید کے کپڑے نہیں لینے۔ امی کہنے لگی میری بچیوں لے لینا، پچھلی عید بھی تم نے کچھ نہیں لیا تھا۔ بڑی بہن بولی، امی میں سوچ رہی ہوں اس رشتے کو قبول کر لوں۔ جو 50 سال کے بوڑھے کا آیا تھا وہ امیر ہے۔ امی میری شادی سے ابو کا علاج ہو جائے گا، ہمارے حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہن کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، کمرے میں خاموشی تھی۔ چھوٹی بہن بولی، ساگر بھائی کب ٹھیک ہوں گے؟ کاش وہ ہمارا سہارا بن سکتے۔ جنت میرے پاس کھڑی تھی، ہم چھپ کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ میرا دل کیا زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں۔ میں شراب میں ڈوبا تھا اور میری بہنیں بربادی کو سینے لگا رہی تھیں۔ میں بہت رویا، گھر سے باہر چلا گیا، 2 دن گھر واپس نہ آیا۔ مجھے شراب پینے کی ہوش ہی نہ تھی، میں بس اب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ جب 2 دن بعد گھر آیا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چند اجنبی لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے 2-3 کاریں کھڑی تھیں۔ جنت مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپی کا آج نکاح ہے۔ میں حیران تھا، نکاح کس سے؟ اشارہ کیا اس سے، وہ 50 سال کا بوڑھا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا بس آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں ابھی زندہ ہوں، اپنی بہن کی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ آپی میرے سینے سے لپٹ گئی، رونے لگی، سب بہنیں بہت روئی تھیں۔ میں نے سب کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے مزدوری کرنا شروع کی۔ بابا کے ایک دوست تھے جو امریکہ میں تھے، مجھے وہ وہاں لے گئے۔ میں نے محنت کی، حالات بدلے۔ آپی کی شادی سافٹ ویئر انجینئر سے کی۔ جنت نہ ہوتی تو شاید میں وہ محسوس نہ کر پاتا بہنوں کا تڑپنا۔ بابا اب کافی ٹھیک ہیں، چھوٹی بہنوں کی اچھے اچھے گھروں میں شادی کی، ماشاءاللہ سب اپنے گھر میں آباد ہیں۔ اور مجھے کہنے لگا، یار میں ان لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ نہ سمجھ جو میری طرح کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں۔ وہ اپنوں سے چھپ کر یا سامنے کچھ ایسا کرتے ہیں، شاید ان کو آپ کی ضرورت ہو، اور کوئی شام آپ کی ماں بہن پہ کوئی قیامت بن جائے۔ اس سے پہلے خود کو سنبھال لو، بس ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ مددگار ہے۔ پیارے دوستوں، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے،
لیکن اللہ پاک انسان کو غلطی سدھارنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب بہن بھائیوں کو، سب دوستوں کو اس کبیرہ گناہ سے بچائے اور اپنوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آئے دن ایسی ویڈیو بناؤں جس سے کسی نہ کسی انسان کو لازمی فائدہ ہو۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ آپ اس میں حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک انسان اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی زندگی بدل لے۔ اگر ایک انسان بھی ایسا کر لیتا ہے تو یقین مانیے آپ کا بھی فرض پورا ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی فرض پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد